السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جھوم کے درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور بری بات سے۔ اور شاعر کیا خوب فرماتے ہیں کہ اپنا کردار تو غازی بن جا، اپنے کردار کا تو غازی بن جا، ارے جیت نہ پائے ایسی تو بازی بن جا، ارے گرانے والے خود بنائیں گے مسجدیں، گرانے والے خود بنائیں گے مسجدیں، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ نماز کی ایک حدیث شریف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز اگر کوئی ولی بننا چاہتا ہے، ولی تب بنتا ہے جب وہ نمازی ہوتا ہے، نمازی بغیر نمازی کے ولی بن ہی نہیں سکتا، اللہ اس کو ولی بناتا ہی نہیں ہے۔ ولی بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے نمازی ہونا چاہیے۔ کوئی نمازی کوئی ولی بغیر نماز کے ولی نہیں بن سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آپ کے پاس بیسٹ جو رستہ رکھا ہے وہ نماز ہے۔ کس طرح؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ پان کھر روز چل رہا تھا، یعنی جو پان کھرتے ہیں، جو جھاڑ سے پان کھرتے ہیں اس کو پان کھر کہتے ہیں، پان کھر روز شروع تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، پھر دو ٹہنیاں ہلائی اور جو پتے تھے وہ گرنے لگے۔ تو حضرت ابو ذر سے کہا کہ میں تم کو ایک ایسا راستہ نہ دکھاؤں کہ تمہارے بدن سے تمہارے گناہ معاف ہو جائے، یعنی تمہارے گناہ جڑ جائے؟ تو کہا جی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بتائیے۔ تو حضور نے کہا کہ وقت میں 5 وقت کی جو نماز پڑھتا ہے اس کے بدن سے جیسے پان جھاڑ سے کھرتے ہیں، یعنی گر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز جو انسان پڑھتا ہے اس کے بدن سے اسی طرح جڑ جائے گے، اسی طرح گناہ جڑ جائے گے۔ اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ کوئی بھی انسان اگر نماز پڑھتا ہے، کسی انسان، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا، حضور سے پوچھا کہ حضور اگر ہمیں گناہ معاف کروانے ہیں تو کیا کیا جائے؟ تو حضور نے کہا کہ اگر کسی انسان کے گھر کے باہر نہر، جو ہم ندی کہتے ہیں، ندی بہہ رہی ہو، اس پہ وہ 5 وقت نہا لے، یعنی غسل کر دے، تو کیا ان کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے اوپر میل باقی نہ رہے گا۔ تو حضور نے کہا اسی طرح ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اگر 5 وقت کی وہ نماز پڑھے گا، جیسے اس کا بدنی میل دھل جاتا ہے اسی طرح ان کا گناہ بھی دھل جائے گا۔ نماز کے ساتھ ساتھ شرط کیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بھی ہونی چاہیے، ایسے زبانی محبت نہیں، دل کی محبت ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو محبت نہیں کرتا وہ بے شک جہنم میں جائے گا، کسی کا باپ اس کو روک نہیں سکتا جنت میں جانے سے، جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ پھر نماز کے بارے میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ جو پیرانے پیر ہے، جو بڑے پیر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے بارگاہ میں ایک بندہ آیا، غوث اعظم کے بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور کہا کہ غوث اعظم میرے جو کاروبار ہے وہ چلتا نہیں ہے، برکت ہوتی نہیں ہے، پیسے کمانے کا نام برکت نہیں ہے، پیسے میں کتنا بچا؟ اپنی آج دیکھتے ہیں کہ کسی کا پگار 50,000 ہے، کسی کا پگار 60,000 ہے، کسی کا پگار 70,000 ہے،
تب بھی وہ دوسرے کے پاس 2000 5000 10,000 کے لیے فون کرتا ہے کہ تمہارے پاس ہو تو ڈال دو، تمہارے پاس ہو تو ڈال دو۔ اسی کا نام تو برکت ہے کہ آپ کے پاس آتا جتنا وہ دیکھا نہیں جاتا ہے، چاہتا کتنا ہے بچتا کتنا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، برکت اسی کا نام ہے۔ تو حضرت غوث اعظم کے پاس ایک بندہ آیا کہ کہا کہ یا غوث پاک، میں ویپار تو کر لیتا ہوں، دھندا تو کر لیتا ہوں، لیکن برکت ہوتی نہیں ہے، ہر مہینے گھٹی آتی ہے، یعنی ہمارے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں، آپ ایسا تعویذ بتا دو یا ایسا وظیفہ بتا دو کہ برکت ہونے لگے۔ غوث اعظم نے کہا کہ تمہارا گھر کیا روڈ کے کنارے پر ہے؟ تو اس بندے نے کہا جی حضور روڈ کے کنارے پر ہے۔ تو کہا کہ اب تم کیا دروازہ کھلا رکھتے ہو؟ تو انسان نے کہا جی حضور میرا دروازہ کھلا ہی رہتا 12 گھنٹے، یعنی جب سوتے تب بند ہوتا ہے، ورنہ صبح میں کھل جاتا ہے اور سوتے تب بند ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یا تو دروازہ بند کر دو یا تو پردہ لگا دو، یعنی پردہ لگا دو کہ جو جاتا انسان آتا انسان ہو اپنے گھر میں نظر نہ ڈال سکے۔ تو اس انسان جو واپس آ گیا اور حیرت میں تھا کہ نہ تعویذ دیا، نہ وظیفہ دیا، نہ کچھ ایسا پڑھنے کا دیا، صرف پردہ ڈالنے کا بولا۔ اس نے، وہ بھی مرید تھا غوث اعظم کا، ان کے سامنے سوال جواب نہ کیا، اس نے بھی پردہ ڈال دیا۔ تھوڑے چند دن گزرے تھے، دن گزرنے کے بعد دیکھا تو برکت ہونے لگی، جو رزق تھا اس میں برکت ہونے لگی۔ تھوڑے دن کے بعد وہ گفٹ، ہم بولتے ہیں گفٹ لے کر حضور غوث اعظم کے بارگاہ میں گیا، نذرانہ لے کر گیا اور غوث اعظم سے کہا کہ نذرانہ آپ قبول کیجئے، آپ کی کہنے پر میں نے پردہ ڈال دیا اور میرے دھندے میں برکت ہونے لگی، میرے دھندے میں کاروبار میں برکت ہونے لگی آپ کے کہنے پر حضور میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دے تو کہا ٹھیک ہے آپ بولو۔ تو کہا کہ میں نے جو پردہ ڈالا آپ نے کس وجہ سے کہا کہ آپ پردہ ڈال دو، آپ کی مشکلیں حل ہو جائے گی؟ تو حضور نے کہا، حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو تمہارا رستہ ہے اس پہ چلنے والے جو انسان ہے نا، وہ نمازی بھی ہے، بغیر نمازی بھی ہے، شرابی بھی ہے، جواری بھی ہے، زناکار بھی ہے، آتے بھی دیکھتے جاتے ہیں، جاتے بھی دیکھتے جاتے ہیں۔ اس لیے جو تمہارے گھر میں برکت آنے والی تھی ان کی نظرت کی منحوسیت کی وجہ سے وہ برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس لیے تمہارے گھر میں برکت آتی نہ تھی۔ تم نے پردہ ڈال دیا، وہ نظرہ آنا بند ہو گیا، نظرہ تمہارے گھر میں پھیرنا بند ہو گئی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھر پر برکت نازل کی۔ اب سوچو کہ بغیر نمازی کے نظر ڈالنے سے اگر برکت چلی جائے، ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ہم نمازی نہیں پڑھتے، ہم روزہ ہی نہ رکھتے، ہم زکوٰۃ نہ دیتے، ہم روزہ نہ رکھتے، کچھ ہم کرتے نہیں ہیں، تو ہمارے گھر میں برکت کہاں سے ہوگی؟ آج مسلمان کوئی غریب مسلمان نہیں ہے، کوئی 15,000 کما رہا ہے، کوئی 20,000 کما رہا ہے، کوئی 30,000 کما رہا ہے، پر ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ برکت نہیں ہوتی ہے۔ برکت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نے ہماری مسجدیں ویران کر دی ہے، ہم نے ہمارے جو قوم کے لیے جو کام کرنا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، اپنے خود کے لیے سیلف کام کرنے لگے، یعنی ہمارے خود کے لیے کام کرنے لگے، نہ ہم کو قوم کے لیے کام کرنا ہے، نہ ہمیں مسجد کے لیے کام کرنا ہے، نہ کسی ایسی چیز کے لیے کام کرنا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو۔ اس لیے چاہیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیے، اگر 5 وقت میں ٹائم نہیں ملتا 1 وقت کی پڑھیے، 1 وقت میں ٹائم نہیں ملتا جمعہ کی پڑھیے، اگر جمعہ کے بعد اللہ آپ کو توفیق دے گا تو آپ ایسے بھی 1 وقت 2 وقت 3 وقت 4 وقت 5 وقت میں آ جائیں گے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ جنت کا راستہ اور جہنم کا راستہ کیسا ہے۔ جنت کا راستہ، آپ کو اگر جنت کا راستہ چاہیے تو بہت کٹھن ہے، اور جہنم کا راستہ چاہیے تو بہت آسان ہے، اور اس کے بعد دوسری چیز کہ موت۔ تو آپ کو بتاؤ جنت کا راستہ کیسا ہے۔ جنت کا راستہ ایسا ہے کہ فجر کی وقت ہے، فجر کے وقت میں ہمیں پہلے کمبل سے باہر نکلنا پڑتا ہے ٹھنڈ کے ماحول میں، وہ بہت کٹھن ہے جو کمبل کے باہر نکلنا۔ ان کے بعد گھر سے لے کر مسجد تک آنا پڑتا ہے، ادھر سے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ادھر سے بھی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، پھر وہاں مسجد میں آ کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے، پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے، ادھر سے زیادہ ٹھنڈی لگے گی، ادھر سے بھی زیادہ ٹھنڈی لگے گی،
پھر نماز پڑھ کر پھر ٹھنڈ میں گھر پر جانا پڑتا ہے اور کام پہ لگ جاتے ہیں. یہ جنت کا راستہ ہے. کتنا کٹھن راستہ ہے. ان کے بعد جہنم کا راستہ کیسا ہے؟ اگر ہمارا ماں، اگر ہمارا باپ یا ہمارا کوئی کٹمب والا، اگر ہماری بھابھی بہن جو بھی ہے، بھائی ہے، اگر ہمارا کمبل اٹھائے اور کہے کہ چلو فجر کے لیے، ہم کو صرف اتنا کہنا ہے، نہیں ہمیں نہیں جانا ہے. ایک کون سا راستہ ہے؟ جہنم کا راستہ. کوئی تکلیف ہوئی، کچھ ہوا، کچھ نہیں ہوا. جنت میں جانا ہے تو تکلیف تو ہوگی، اگر جہنم میں جانا ہے تو تکلیف نہیں ہوگی. اور موت کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم 80% ایسے لوگ ہیں جو بڑھاپے میں مرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی میں بچوں کے اور 5 سال کے، 10 سال کے، 20 سال میں موت کیوں رکھی؟ موت اس وجہ سے رکھی گئی کہ لوگوں کو یہ گمان نہ ہو کہ ہم تو 80 سال میں مریں گے، ہم 90 سال میں مریں گے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے. اس لیے چاہیے کہ سب نمازی بنے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اگر ایک نماز بھی پڑھ لیں گے تب بھی بخش دے گا. اگر پوری زندگی پڑھ لیں گے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. اگر چاہے گا تو ایک نماز میں بخش دے گا، اور اللہ پکڑنے والا بھی ہے. اگر ایک غلطی کے بھی پکڑ لے گا تو اللہ چھوڑے گا نہیں. ہمیں ماننا چاہیے کہ اللہ رحمان ہے اور اللہ پکڑنے والا ہے. اگر میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں کوئی بھی قسم کی غلطی ہے، اس کو معاف عطا فرمائے.